ہم آپ کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی لے کر آئے ہیں جس میں راز دھوکہ محبت، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ دوستو، کیا علی خان اپنے خاندان کو تباہ کرنے والی سازش کا پردہ اٹھا پائے گا؟ کون اپنا ہے اور کون دشمن، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ کہانی کا ہر لمحہ ایک نیا راز کھولنے والا ہے۔ ناظرین، بارش کی بوندیں صدیوں پرانی حویلی کی شکستہ چھت پر مسلسل دستک دے رہی تھی، جیسے ہی قدرت خود کسی ایسے راز کو جگانا چاہتی ہو جسے وقت نے برسوں پہلے دفن کر رکھا تھا۔ حویلی کے اندر ہر دیوار، ہر راہداری اور ہر بند دروازہ کسی انکہی داستان کا امین دکھائی دیتا تھا۔ خاندان کے موجودہ سربراہ علی خان اپنے وسیع کمرے میں خاموش بیٹھے ایک پرانی تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ اس تصویر میں مسکراتے ہوئے چہرے تھے، لیکن آج ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا دکھ ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت جو برسوں سے خاموش تھی، دوبارہ بیدار ہو چکی ہے۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور چہرے پر ایسا یقین تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ اندر آ گیا، میز پر ایک پرانا لفافہ رکھ دیا اور بولا، بعض سچائیاں انسان کی زندگی نہیں بدل دیتی بلکہ اس کی پوری دنیا بدل دیتی ہیں۔ دوستو، کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ علی خان نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرانی تصویر، ایک مختصر خط اور ایک نقشہ تھا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا، جس پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا۔ دوستو، یہ الفاظ پڑھتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ علی خان کے ذہن میں برسوں پرانے واقعات بجلی کی طرح چمکنے لگے۔ اسے اپنی والدہ کی وہ آخری بات یاد آئی، اگر کبھی ماضی تمہارے دروازے پر دستک دے تو اسے منہ سے مت موڑنا، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اسی دوران باہر آسمان پر زوردار کڑک سنائی دی اور حویلی کی روشنیاں چند لمحوں کے لیے بجھ گئیں۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو وہ اجنبی وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کی لائی ہوئی چیزیں میز پر ہی موجود تھیں، جیسے ہی وہ خاموشی سے سب کو ایک نئے سفر پر روانہ کر گئی ہو۔ دوستو، اسی رات علی خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نقشے میں دکھائی گئی جگہ پر ضرور جائے گا، چاہے وہاں اس کے لیے سچ انتظار کر رہا ہو یا موت۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا ایک نامعلوم شخص اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور وہ خود ہماری جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس راز کی تلاش میں وہ نکلے گا، وہی راز اس کے اپنے خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ دوستو، حویلی کے باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آنے والی صبح اپنے ساتھ صرف روشنی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان بھی لانے والی ہے جو برسوں سے قائم اعتماد، محبت اور رشتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھنے والا تھا۔ دوستو، اگلی رات جب گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو علی خان اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ نقشے میں نشان پر اسی ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک شکستہ عمارت خاموش کھڑی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی ایسے انسان کا انتظار ہو جو اس کے سینے میں دفن راز کو باہر نکال سکے۔ دوستو، اندر داخل ہوتے ہی ہر قدم کی چھاپ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ عمارت کے آخری کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس پر زنگ آلود لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ علی خان نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں ایک ڈائری، چند تصاویر اور ایک آڈیو ریکارڈر موجود ملا۔ اس نے جیسے ہی ریکارڈر چلایا، ایک کمزور مگر واضح آواز گونجنے لگی، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے اپنے لوگوں نے دولت کے لیے، اقتدار کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ دشمن باہر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی گھر میں تھے اور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، علی خان کی آنکھوں کے سامنے برسوں کی بے جواب سوال ایک ایک کر کے واضح ہونے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ خاندان کی تباہی کسی ایک شخص کی سازش نہیں بلکہ لالچ، حسد اور اقتدار کی اندھی خواہش کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، اسی لمحے عمارت کے باہر گاڑیوں کی بریک لگنے کی آوازیں آئیں، دروازہ زور سے کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان کھڑا ایک شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور مسکرا کر بولا، آخرکار تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ علی خان نے اسے پہچان لیا، وہ وہی شخص تھا جس پر اس نے زندگی بھر سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ سمجھتے رہے کہ قسمت نے تمہارے خاندان کو برباد کیا، حالانکہ ہر قدم نے سوچ سمجھ کر رکھنا پڑنا تھا۔ میں نے رشتوں میں شک پیدا کیا، دوستوں کو دشمن بنا لیا اور ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔
दोस्तों इसके अल्फाज खत्म भी न हुए थे कि अली खान ने खामोशी से ऑडियो रिकॉर्डर बुलंद कर दिया। इसी लम्हे दीवारों के चारों नाफज कानून नाफिज करने वाले एहलकार नमूदार हो गए। दरअसल अली खान ने यहाँ आने से पहले ही तमाम सबूत मुतलका काम तक पहुँचा दिए थे। चंद लम्हों में नकाबपोश अफराद गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि साजिश का मरकजी किरदार बेबसी से अपने जाम को देख रहा था। दोस्तों सुबह की पहली किरण जब वीरान इमारत पर पड़ी तो बरसों से छुपा हुआ सच आखिरकार दुनिया के सामने आ ही चुका था। अली खान ने अपने वालिद की तस्वीर को सीने से लगाया और आहिस्ता से कहा, सच देर से जरूर आता है, मगर जब आता है तो झूठ की हर दीवार को खुद ब खुद गिरा देता है। दोस्तों हवेली वापस लौटते ही इसे महसूस हुआ कि बाद जंगें तलवार से नहीं, सब्र, यकीन और हक के साथ लड़ी जाती हैं। खानदान के अफराद पहली मर्तबा एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर इस बार इनके दरमियान नफरत नहीं बल्कि सच मौजूद था। बरसों से बंद कमरों की खिड़कियां खोल दी गईं, पुरानी तस्वीरों से गिर्द साफ की गई और हवेली में दोबारा जिंदगी की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन आखिरी मंजर में जब सब लोग सुकून का सांस ले रहे थे, कैमरा इस संदूक के एक खुफिया खाने की तरफ जाता है, जहां एक मोहरबंद लिफाफा अभी तक मौजूद था। इस लिफाफे पर साफ एक जुमला लिखा हुआ था, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। यही एक जुमला इस बात का इशारा था कि हर राज के पीछे एक और राज छुपा होता है और हर इख्तिताम किसी नई दास्तान की इब्तिदा बन जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। धोखा और झूठ और लालच वक्ती तौर पर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार हकीकत सबके सामने आती है और सबको सरप्राइज कर देती है। रिश्तों की बुनियाद एतमाद, मोहब्बत और खुलूस कायम होती है, जबकि हसद और खुदगर्जी मजबूती से मजबूत खानदान को भी तोड़ देती है। हमें मुश्किलात में गुस्से की बजाय सब्र, समझदारी और हौसले से काम लेने चाहिए, क्योंकि इंसाफ का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर इसमें कामयाबी हमेशा छुपी हुई होती है। जी तो दोस्तों ये है आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो और कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी ने हमें बताया कि जिंदगी में सच, एतमाद और सब्र कितनी अहमियत रखते हैं। झूठ चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन हकीकत के सामने जरूर आता है। रिश्तों को शक और नफरत से नहीं बल्कि भरोसे और समझदारी से मजबूत बनाया जा सकता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मजीद दिलचस्प, सनसनीखेज और सबकआमोज़ कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आप अली खान की जगह पर होते तो क्या करते। हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, जिसमें होगा एक नया राज, नई आजमाइशें और एक नया सफर। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भैयादन को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं, जिसमें राज, धोखा, मोहब्बत, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी के आखिर में हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जो आपको हिला के रख देगा। दोस्तों क्या अली खान अपने खानदान को तबाह करने वाली साजिश का पर्दा उठा पाएगा? कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी का हर लम्हा एक नया राज खोलने वाला है। नाजरीन, बारिश की बूंदें सदियों पुरानी हवेली की शिकस्ता छत पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, जैसे ही कुदरत खुद किसी ऐसे राज को जगाना चाहती हो जिसे वक्त ने बरसों पहले दफन कर रखा था। हवेली के अंदर हर दीवार, हर राहदारी और हर बंद दरवाजा किसी अनकही दास्तान का अमीन दिखाई देता था। खानदान के मौजूदा सरबराह अली खान अपने वसी कमरे में खामोश बैठे एक पुरानी तस्वीर को मुसलसल देखे जा रहे थे। इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे थे, लेकिन आज इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपा दुख इनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी ताकत जो बरसों से खामोश थी, दोबारा बेदार हो चुकी है। इसी लम्हे हवेली के मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदार ने दरवाजा खोला तो सामने एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा हुआ था। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून और चेहरे पर ऐसा यकीन था जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। वो अंदर आ गया, मेज पर एक पुराना लिफाफा रख दिया और बोला, बात सच्चाइयाँ इंसान की जिंदगी नहीं बदल देती, बल्कि इसकी पूरी दुनिया बदल देती हैं। दोस्तों कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से इस अजनबी को देख रहा था। अली खान ने लिफाफा खोला तो इसमें एक पुरानी तस्वीर, एक मुख्तसर खत और एक नक्शा था जो सिर्फ एक जुमले पर मबनी था, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी ने तुम्हारे खानदान को तबाह किया। दोस्तों ये अल्फाज पढ़ते ही कमरे की फिजा बदल गई। अली खान के जहन में बरसों पुराने वाकयात बिजली की तरह चमकने लगे। इसे अपनी वालदा की वो आखिरी बात याद आई, अगर कभी माजी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो इसे मुंह से मत मोड़ना, क्योंकि बाद सवालों के
جواب ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اسی دوران باہر آسمان پر زوردار کڑک سنائی دی اور حویلی کی روشنیاں چند لمحوں کے لیے بجھ گئیں۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو وہ اجنبی وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کی لائی ہوئی چیزیں میز پر ہی موجود تھیں، جیسے ہی وہ خاموشی سے سب کو ایک نئے سفر پر روانہ کر گئی ہو۔ دوستو، اسی رات علی خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نقشے میں دکھائی گئی جگہ پر ضرور جائے گا، چاہے وہاں اس کے لیے سچ انتظار کر رہا ہو یا موت۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا ایک نامعلوم شخص اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور وہ خود ہماری جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس راز کی تلاش میں وہ نکلے گا، وہی راز اس کے اپنے خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ دوستو، حویلی کے باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آنے والی صبح اپنے ساتھ صرف روشنی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان بھی لانے والی ہے جو برسوں سے قائم اعتماد، محبت اور رشتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھنے والا تھا۔ دوستو، اگلی رات جب گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو علی خان اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ نقشے میں نشان پر اسی ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک شکستہ عمارت خاموش کھڑی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی ایسے انسان کا انتظار ہو جو اس کے سینے میں دفن راز کو باہر نکال سکے۔ دوستو، اندر داخل ہوتے ہی ہر قدم کی چھاپ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ عمارت کے آخری کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس پر زنگ آلود لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ علی خان نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں ایک ڈائری، چند تصاویر اور ایک آڈیو ریکارڈر موجود ملا۔ اس نے جیسے ہی ریکارڈر چلایا، ایک کمزور مگر واضح آواز گونجنے لگی، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے اپنے لوگوں نے دولت کے لیے، اقتدار کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ دشمن باہر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی گھر میں تھے اور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، علی خان کی آنکھوں کے سامنے برسوں کی بے جواب سوال ایک ایک کر کے واضح ہونے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ خاندان کی تباہی کسی ایک شخص کی سازش نہیں بلکہ لالچ، حسد اور اقتدار کی اندھی خواہش کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، اسی لمحے عمارت کے باہر گاڑیوں کی بریک لگنے کی آوازیں آئیں، دروازہ زور سے کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان کھڑا ایک شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور مسکرا کر بولا، آخرکار تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ علی خان نے اسے پہچان لیا، وہ وہی شخص تھا جس پر اس نے زندگی بھر سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ سمجھتے رہے کہ قسمت نے تمہارے خاندان کو برباد کیا، حالانکہ ہر قدم نے سوچ سمجھ کر رکھنا پڑنا تھا۔ میں نے رشتوں میں شک پیدا کیا، دوستوں کو دشمن بنا لیا اور ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ دوستو، اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ علی خان نے خاموشی سے آڈیو ریکارڈر بلند کر دیا۔ اسی لمحے دیواروں کے چاروں قانون نافذ کرنے والے اہلکار نمودار ہو گئے۔ دراصل علی خان نے یہاں آنے سے پہلے ہی تمام ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیے تھے۔ چند لمحوں میں نقاب پوش افراد گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ سازش کا مرکزی کردار بے بسی سے اپنے جام کو دیکھ رہا تھا۔ دوستو، صبح کی پہلی کرن جب ویران عمارت پر پڑی تو برسوں سے چھپا ہوا سچ آخرکار دنیا کے سامنے آ ہی چکا تھا۔ علی خان نے اپنے والد کی تصویر کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، سچ دیر سے ضرور آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو جھوٹ کی ہر دیوار کو خود بخود گرا دیتا ہے۔ دوستو، حویلی واپس لوٹتے ہی اسے محسوس ہوا کہ بعض جنگیں تلوار سے نہیں، صبر، یقین اور حق کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ خاندان کے افراد پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس بار ان کے درمیان نفرت نہیں بلکہ سچ موجود تھا۔ برسوں سے بند کمروں کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، پرانی تصویروں سے گرد صاف کی گئی اور حویلی میں دوبارہ زندگی کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ لیکن آخری منظر میں جب سب لوگ سکون کا سانس لے رہے تھے، کیمرہ اس صندوق کے ایک خفیہ خانے کی طرف جاتا ہے جہاں ایک مہر بند لفافہ ابھی تک موجود تھا۔ اس لفافے پر صاف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہی ایک جملہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہر راز کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہوتا ہے اور ہر اختتام کسی نئی داستان کی ابتدا بن جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ دھوکہ اور جھوٹ اور لالچ وقتی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آخرکار حقیقت سب کے سامنے آتی ہے اور سب کو سرپرائز کر دیتی ہے۔ رشتوں کی بنیاد اعتماد، محبت اور خلوص قائم ہوتی ہے، جبکہ حسد اور خود غرضی مضبوطی سے مضبوط خاندان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ ہمیں مشکلات میں غصے کی بجائے صبر، سمجھداری اور حوصلے سے کام لینے چاہیے۔
کیونکہ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس میں کامیابی ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ ہے آج کا ریویو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی نے ہمیں بتایا کہ زندگی میں سچ، اعتماد اور صبر کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک دن حقیقت کے سامنے ضرور آتا ہے۔ رشتوں کو شک اور نفرت سے نہیں بلکہ بھروسے اور سمجھداری سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ، سنسنی خیز اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا، اور اگر آپ علی خان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہوگا ایک نیا راز، نئی آزمائشیں اور ایک نیا سفر۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی ادن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی لے کر آئے ہیں جس میں راز، دھوکہ، محبت، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ دوستو، کیا علی خان اپنے خاندان کو تباہ کرنے والی سازش کا پردہ اٹھا پائے گا؟ کون اپنا ہے اور کون دشمن، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ کہانی کا ہر لمحہ ایک نیا راز کھولنے والا ہے۔ ناظرین، بارش کی بوندیں صدیوں پرانی حویلی کی شکستہ چھت پر مسلسل دستک دے رہی تھی، جیسے ہی قدرت خود کسی ایسے راز کو جگانا چاہتی ہو جسے وقت نے برسوں پہلے دفن کر رکھا تھا۔ حویلی کے اندر ہر دیوار، ہر راہداری اور ہر بند دروازہ کسی انکہی داستان کا امین دکھائی دیتا تھا۔ خاندان کے موجودہ سربراہ علی خان اپنے وسیع کمرے میں خاموش بیٹھے ایک پرانی تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ اس تصویر میں مسکراتے ہوئے چہرے تھے، لیکن آج ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا دکھ ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت جو برسوں سے خاموش تھی دوبارہ بیدار ہو چکی ہے۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور چہرے پر ایسا یقین تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ اندر آ گیا، میز پر ایک پرانا لفافہ رکھ دیا اور بولا، بعض سچائیاں انسان کی زندگی نہیں بدل دیتی بلکہ اس کی پوری دنیا بدل دیتی ہیں۔ دوستو، کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ علی خان نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرانی تصویر، ایک مختصر خط اور ایک نقشہ تھا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا، جس پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا، اسی نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا۔ دوستو، یہ الفاظ پڑھتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ علی خان کے ذہن میں برسوں پرانے واقعات بجلی کی طرح چمکنے لگے۔ اسے اپنی والدہ کی وہ آخری بات یاد آئی، اگر کبھی ماضی تمہارے دروازے پر دستک دے تو اسے منہ سے مت موڑنا، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اسی دوران باہر آسمان پر زوردار کڑک سنائی دی اور حویلی کی روشنیاں چند لمحوں کے لیے بجھ گئیں۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو وہ اجنبی وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کی لائی ہوئی چیزیں میز پر ہی موجود تھیں، جیسے ہی وہ خاموشی سے سب کو ایک نئے سفر پر روانہ کر گئی ہو۔ دوستو، اسی رات علی خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نقشے میں دکھائی گئی جگہ پر ضرور جائے گا، چاہے وہاں اس کے لیے سچ انتظار کر رہا ہو یا موت۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا ایک نامعلوم شخص اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور وہ خود ہماری جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس راز کی تلاش میں وہ نکلے گا وہی راز اس کے اپنے خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ دوستو، حویلی کے باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آنے والی صبح اپنے ساتھ صرف روشنی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان بھی لانے والی ہے جو برسوں سے قائم اعتماد، محبت اور رشتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھنے والا تھا۔ دوستو، اگلی رات جب گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو علی خان اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ نقشے میں نشان پر اسی ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک شکستہ عمارت خاموش کھڑی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی ایسے انسان کا انتظار ہو جو اس کے سینے میں دفن راز کو باہر نکال سکے۔ دوستو، اندر داخل ہوتے ہی ہر قدم کی چھاپ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ عمارت کے آخری کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس پر زنگ آلود لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ علی خان نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں ایک ڈائری، چند تصاویر اور ایک آڈیو ریکارڈر موجود ملا۔ اس نے جیسے ہی ریکارڈر چلایا ایک کمزور مگر واضح آواز گونجنے لگی،
اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے اپنے لوگوں نے دولت کے لیے، اقتدار کے لیے مجھے دھوکا دیا۔ دشمن باہر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی گھر میں تھے اور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دوست علی خان کی آنکھوں کے سامنے برسوں کی بے جواب سوال ایک ایک کر کے واضح ہونے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ خاندان کی تباہی کسی ایک شخص کی سازش نہیں بلکہ لالچ، حسد اور اقتدار کی اندھی خواہش کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، اسی لمحے عمارت کے باہر گاڑیوں کی بریک لگنے کی آوازیں آئیں۔ دروازہ زور سے کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان کھڑا ایک شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور مسکرا کر بولا، آخرکار تم یہاں پہنچ ہی گئے ہو۔ علی خان نے اسے پہچان لیا۔ وہ وہی شخص تھا جس پر اس نے زندگی بھر سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ سمجھتے رہے کہ قسمت نے تمہارے خاندان کو برباد کیا، حالانکہ ہر قدم نے سوچ سمجھ کر رکھنا پڑنا تھا۔ میں نے رشتوں میں شک پیدا کیا، دوستوں کو دشمن بنا لیا اور ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ دوستوں، اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ علی خان نے خاموشی سے آڈیو ریکارڈر بلند کر دیا۔ اسی لمحے دیواروں کے چاروں قانون نافذ کرنے والے اہلکار نمودار ہو گئے۔ دراصل علی خان نے یہاں آنے سے پہلے ہی تمام ثبوت متعلقہ کام تک پہنچا دیے تھے۔ چند لمحوں میں نقاب پوش افراد گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ سازش کا مرکزی کردار بے بسی سے اپنے جام کو دیکھ رہا تھا۔ دوستوں، صبح کی پہلی کرن جب ویران عمارت پر پڑی تو برسوں سے چھپا ہوا سچ آخرکار دنیا کے سامنے آ ہی چکا تھا۔ علی خان نے اپنے والد کی تصویر کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، سچ دیر سے ضرور آتا ہے، مگر جب آتا ہے تو جھوٹ کی ہر دیوار کو خود بخود گرا دیتا ہے۔ دوستوں، حویلی واپس لوٹتے ہی اسے محسوس ہوا کہ بعض جنگیں تلوار سے نہیں، صبر، یقین اور حق کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔ خاندان کے افراد پہلی مرتبہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، مگر اس بار ان کے درمیان نفرت نہیں بلکہ سچ موجود تھا۔ برسوں سے بند کمروں کی کھڑکیاں کھول دی گئیں، پرانی تصویروں سے گرد صاف کی گئی اور حویلی میں دوبارہ زندگی کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ لیکن آخری منظر میں جب سب لوگ سکون کا سانس لے رہے تھے، کیمرہ اس صندوق کے ایک خفیہ خانے کی طرف جاتا ہے جہاں ایک مہر بند لفافہ ابھی تک موجود تھا۔ اس لفافے پر صاف ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے۔ یہی ایک جملہ اس بات کا اشارہ تھا کہ ہر راز کے پیچھے ایک اور راز چھپا ہوتا ہے اور ہر اختتام کسی نئی داستان کی ابتدا بن جاتا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا۔ دھوکہ اور جھوٹ اور لالچ وقتی طور پر کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن آخرکار حقیقت سب کے سامنے آتی ہے اور سب کو سرپرائز کر دیتی ہے۔ رشتوں کی بنیاد اعتماد، محبت اور خلوص قائم ہوتی ہے، جبکہ حسد اور خود غرضی مضبوطی سے مضبوط خاندان کو بھی توڑ دیتی ہے۔ ہمیں مشکلات میں غصے کی بجائے صبر، سمجھداری اور حوصلے سے کام لینے چاہیے، کیونکہ انصاف کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے مگر اس میں کامیابی ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ جی تو دوستو، یہ ہے آج کا ریویو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کہانی نے ہمیں بتایا کہ زندگی میں سچ، اعتماد اور صبر کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ جھوٹ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک دن حقیقت کے سامنے ضرور آتا ہے۔ رشتوں کو شک اور نفرت سے نہیں بلکہ بھروسے اور سمجھداری سے مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی مزید دلچسپ، سنسنی خیز اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگا، اور اگر آپ علی خان کی جگہ پر ہوتے تو کیا کرتے۔ ہم بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے جس میں ہوگا ایک نیا راز، نئی آزمائشیں اور ایک نیا سفر۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک سنسنی خیز کہانی لے کر آئے ہیں جس میں راز، دھوکہ، محبت، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ کہانی کے آخر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ایسا شیئر کرنے والے ہیں جو آپ کو ہلا کے رکھ دے گا۔ دوستو، کیا علی خان اپنے خاندان کو تباہ کرنے والی سازش کا پردہ اٹھا پائے گا؟ کون اپنا ہے اور کون دشمن، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ کہانی کا ہر لمحہ ایک نیا راز کھولنے والا ہے۔ ناظرین، بارش کی بوندیں صدیوں پرانی حویلی کی شکستہ چھت پر مسلسل دستک دے رہی تھی، جیسے ہی قدرت خود کسی ایسے راز کو جگانا چاہتی ہو جسے وقت نے برسوں پہلے دفن کر رکھا تھا۔ حویلی کے اندر ہر دیوار، ہر راہداری اور ہر بند دروازہ کسی انکہی داستان کا امین دکھائی دیتا تھا۔ خاندان کے موجودہ سربراہ علی خان اپنے وسیع کمرے میں خاموش بیٹھے ایک پرانی تصویر کو مسلسل دیکھے جا رہے تھے۔ اس تصویر میں مسکراتے ہوئے چہرے تھے،
لیکن آج ان مسکراہٹوں کے پیچھے چھپا دکھ ان کی آنکھوں میں صاف جھلک رہا تھا۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت جو برسوں سے خاموش تھی دوبارہ بیدار ہو چکی ہے۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر دستک ہوئی۔ پہرے دار نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عمر رسیدہ شخص کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون اور چہرے پر ایسا یقین تھا جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ اندر آ گیا، میز پر ایک پرانا لفافہ رکھ دیا اور بولا، بعض سچائیاں انسان کی زندگی نہیں بدل دیتی بلکہ اس کی پوری دنیا بدل دیتی ہیں۔ دوستو، کمرے میں موجود ہر شخص حیرت سے اس اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ علی خان نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک پرانی تصویر، ایک مختصر خط اور ایک نقشہ تھا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا، جس پر تم نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا اسی نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا۔ 200 یہ الفاظ پڑھتے ہی کمرے کی فضا بدل گئی۔ علی خان کے ذہن میں برسوں پرانے واقعات بجلی کی طرح چمکنے لگے۔ اسے اپنی والدہ کی وہ آخری بات یاد آئی، اگر کبھی ماضی تمہارے دروازے پر دستک دے تو اسے منہ سے مت موڑنا، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب ہی انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ اسی دوران باہر آسمان پر زوردار کڑک سنائی دی اور حویلی کی روشنیاں چند لمحوں کے لیے بجھ گئیں۔ جب دوبارہ روشنی آئی تو وہ اجنبی وہاں موجود نہیں تھا، مگر اس کی لائی ہوئی چیزیں میز پر ہی موجود تھیں، جیسے ہی وہ خاموشی سے سب کو ایک نئے سفر پر روانہ کر گئی ہو۔ دوستو، اسی رات علی خان نے فیصلہ کیا کہ وہ نقشے میں دکھائی گئی جگہ پر ضرور جائے گا، چاہے وہاں اس کے لیے سچ انتظار کر رہا ہو یا موت۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حویلی کے ایک تاریک کمرے میں بیٹھا ایک نامعلوم شخص اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنے ساتھ لوگوں سے کہا، اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور وہ خود ہماری جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس راز کی تلاش میں وہ نکلے گا وہی راز اس کے اپنے خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ دوستو، حویلی کے باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آنے والی صبح اپنے ساتھ صرف روشنی نہیں بلکہ ایک ایسا طوفان بھی لانے والی ہے جو برسوں سے قائم اعتماد، محبت اور رشتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھنے والا تھا۔ دوستو، اگلی رات جب گھڑی نے 12 بجنے کا اعلان کیا تو علی خان اپنے 2 قابل اعتماد ساتھیوں کے ساتھ نقشے میں نشان پر اسی ویران جگہ پر پہنچ گیا۔ گھنے درختوں کے درمیان ایک شکستہ عمارت خاموش کھڑی ہوئی تھی، جیسے برسوں سے کسی ایسے انسان کا انتظار ہو جو اس کے سینے میں دفن راز کو باہر نکال سکے۔ دوستو، اندر داخل ہوتے ہی ہر قدم کی چھاپ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ عمارت کے آخری کمرے میں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس پر زنگ آلود لوہے کی زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں۔ علی خان نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا تو اس میں ایک ڈائری، چند تصاویر اور ایک آڈیو ریکارڈر موجود ملا۔ اس نے جیسے ہی ریکارڈر چلایا ایک کمزور مگر واضح آواز گونجنے لگی، اگر تم یہ آواز سن رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ میرے اپنے لوگوں نے دولت کے لیے، اقتدار کے لیے مجھے دھوکہ دیا۔ دشمن باہر نہیں تھے، وہ ہمارے اپنے ہی گھر میں تھے اور ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ دوستو، علی خان کی آنکھوں کے سامنے برسوں کی بے جواب سوال ایک ایک کر کے واضح ہونے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ خاندان کی تباہی کسی ایک شخص کی سازش نہیں بلکہ لالچ، حسد اور اقتدار کی اندھی خواہش کا نتیجہ تھی۔ ناظرین، اسی لمحے عمارت کے باہر گاڑیوں کی بریک لگنے کی آوازیں آئیں، دروازہ زور سے کھلا اور نقاب پوش افراد اندر داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان کھڑا ایک شخص دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اپنا چہرہ بے نقاب کیا اور مسکرا کر بولا، آخرکار تم یہاں پہنچ گئے ہو۔ علی خان نے اسے پہچان لیا، وہ وہی شخص تھا جس پر اس نے زندگی بھر سب سے زیادہ اعتماد کیا تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، لوگ سمجھتے رہے کہ قسمت نے تمہارے خاندان کو برباد کیا، حالانکہ ہر قدم نے سوچ سمجھ کر رکھنا پڑنا تھا۔ میں نے رشتوں میں شک پیدا کیا، دوستوں کو دشمن بنا لیا اور ہر اس شخص کو راستے سے ہٹا دیا جو میرے سامنے کھڑا تھا۔ دوستو، اس کے الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ علی خان نے خاموشی سے آڈیو ریکارڈر بلند کر دیا۔ اسی لمحے دیواروں کے چاروں نافذ قانون نافذ کرنے والے اہلکار نمودار ہو گئے۔ دراصل علی خان نے یہاں آنے سے پہلے ہی تمام ثبوت متعلقہ حکام تک پہنچا دیے تھے۔ چند لمحوں میں نقاب پوش افراد گرفتار ہو چکے تھے، جبکہ سازش کا مرکزی کردار بے بسی سے اپنے جام کو دیکھ رہا تھا۔ دوستو، صبح کی پہلی کرن جب ویران عمارت پر پڑی تو برسوں سے چھپا ہوا سچ آخرکار دنیا کے سامنے آ ہی چکا تھا۔ علی خان نے اپنے والد کی تصویر کو سینے سے لگایا اور آہستہ سے کہا، سچ دیر سے ضرور آتا ہے مگر جب آتا ہے تو جھوٹ کی ہر دیوار کو خود بخود گرا دیتا ہے۔ دوستو، حویلی واپس لوٹتے ہی اسے محسوس ہوا کہ بعض جنگیں تلوار سے نہیں، صبر، یقین اور حق کے ساتھ لڑی جاتی ہیں۔
खानदान के अफराद पहली मर्तबा एक दूसरे के सामने खड़े थे, मगर इस बार इनके दरमियान नफरत नहीं बल्कि सच मौजूद था। बरसों से बंद कमरों की खिड़कियां खोल दी गई, पुरानी तस्वीरों से गिर्द साफ की गई और हवेली में दोबारा जिंदगी की आहट सुनाई देने लगी। लेकिन आखिरी मंजर में जब सब लोग सुकून का सांस ले रहे थे, कैमरा इस संदूक के एक खुफिया खाने की तरफ जाता है, जहां एक मोहरबंद लिफाफा अभी तक मौजूद था। इस लिफाफे पर साफ एक जुमला लिखा हुआ था, असल कहानी तो अब शुरू हुई है। यही एक जुमला इस बात का इशारा था कि हर राज के पीछे एक और राज छुपा होता है और हर इख्तिताम किसी नई दास्तान की इब्तिदा बन जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। धोखा और झूठ और लालच वक्ती तौर पर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन आखिरकार हकीकत सबके सामने आती है और सबको सरप्राइज कर देती है। रिश्तों की बुनियाद एतमाद, मोहब्बत और खुलूस कायम होती है, जबकि हसद और खुदगर्जी मजबूती से मजबूत खानदान को भी तोड़ देती है। हमें मुश्किलात में गुस्से की बजाय सब्र, समझदारी और हौसले से काम लेने चाहिए, क्योंकि इंसाफ का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर इसमें कामयाबी हमेशा छुपी हुई होती है। जी तो दोस्तों, ये है आज का रिव्यू। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो और कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी ने हमें बताया कि जिंदगी में सच, एतमाद और सब्र कितनी अहमियत रखते हैं। झूठ चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, एक दिन हकीकत के सामने जरूर आता है। रिश्तों को शक और नफरत से नहीं बल्कि भरोसे और समझदारी से मजबूत बनाया जा सकता है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही मजीद दिलचस्प, सनसनीखेज और सबकआमोज़ कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और अगर आप अली खान की जगह पर होते तो क्या करते। हम बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, जिसमें होगा एक नया राज, नई आजमाइशें और एक नया सफर। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाईजान को दुआओं में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए एक सनसनीखेज कहानी लेकर आए हैं, जिसमें राज, धोखा, मोहब्बत, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी के आखिर में हम आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाले हैं जो आपको हिला के रख देगा। दोस्तों, क्या अली खान अपने खानदान को तबाह करने वाली साजिश का पर्दा उठा पाएगा? कौन अपना है और कौन दुश्मन, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी का हर लम्हा एक नया राज खोलने वाला है। नाजरीन, बारिश की बूंदें सदियों पुरानी हवेली की शिकस्ता छत पर मुसलसल दस्तक दे रही थी, जैसे ही कुदरत खुद किसी ऐसे राज को जगाना चाहती हो जिसे वक्त ने बरसों पहले दफन कर रखा था। हवेली के अंदर हर दीवार, हर राहदारी और हर बंद दरवाजा किसी अनकही दास्तान का अमीन दिखाई देता था। खानदान के मौजूदा सरबराह अली खान अपने वसी कमरे में खामोश बैठे एक पुरानी तस्वीर को मुसलसल देखे जा रहे थे। इस तस्वीर में मुस्कुराते हुए चेहरे थे, लेकिन आज इन मुस्कुराहटों के पीछे छुपा दुख इनकी आंखों में साफ झलक रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई ऐसी ताकत जो बरसों से खामोश थी, दोबारा बेदार हो चुकी है। इसी लम्हे हवेली के मरकजी दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदार ने दरवाजा खोला तो सामने एक उम्र रसीदा शख्स खड़ा हुआ था। इसकी आंखों में अजीब सा सुकून और चेहरे पर ऐसा यकीन था जैसे वो बरसों से इसी लम्हे का इंतजार कर रहा हो। वो अंदर आ गया, मेज पर एक पुराना लिफाफा रख दिया और बोला, बात सच्चाइयाँ इंसान की जिंदगी नहीं बदल देती, बल्कि इसकी पूरी दुनिया बदल देती हैं। दोस्तों, कमरे में मौजूद हर शख्स हैरत से इस अजनबी को देख रहा था। अली खान ने लिफाफा खोला तो इसमें एक पुरानी तस्वीर, एक मुख्तसर खत और एक नक्शा था जो सिर्फ एक जुमले पर मबनी था, जिस पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, इसी ने तुम्हारे खानदान को तबाह किया। दोस्तों, ये अल्फाज पढ़ते ही कमरे की फिजा बदल गई। अली खान के जहन में बरसों पुराने वाकयात बिजली की तरह चमकने लगे। इसे अपनी वालदा की वो आखिरी बात याद आई, अगर कभी माजी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो इसे मुंह से मत मोड़ना, क्योंकि बाद सवालों के जवाब ही इंसान की असल पहचान होते हैं। इसी दौरान बाहर आसमान पर जोरदार कड़क सुनाई दी और हवेली की रोशनियां चंद लम्हों के लिए बुझ गईं। जब दोबारा रोशनी आई तो वो अजनबी वहां मौजूद नहीं था, मगर इसकी लाई हुई चीजें मेज पर ही मौजूद थीं। जैसे ही वो खामोशी से सबको एक नए सफर पर रवाना कर गई हो। दोस्तों, इसी रात अली खान ने फैसला किया कि वो नक्शे में दिखाई गई जगह पर जरूर जाएगा, चाहे वहाँ इसके लिए सच इंतजार कर रहा हो या मौत। लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि हवेली के एक तारीक कमरे में बैठा एक नामालूम शख्स इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। इसने धीरे से अपने साथ लोगों से कहा, अब खेल शुरू हो चुका है,
اور وہ خود ہماری جال میں قدم رکھنے والا ہے۔ اسے اندازہ بھی نہیں کہ جس راز کی تلاش میں وہ نکلے گا وہی راز اس کے اپنے خون کے رشتوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کرے گا۔ دوستو، حویلی کے باہر تیز ہوائیں چلنے لگیں، درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں اور ایسا